اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارک حجر جو قرآن مجید کا 15 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 36 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمیں قرآن مجید کی ان چھوٹی چھوٹی آیتوں سے قرآن مجید کے الفاظ سیکھنے کی پریکٹس کر لینا چاہیے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، قالا کا مطلب ہوتا ہے اس نے کہا، یعنی ہوا نے کہا، اس غائب نے کہا جو اس وقت ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ اور اگر وہ سامنے موجود ہوتا تو کہتے تقول، تم نے کہا۔ اور یہ قالا کا مطلب یہ کہ اس نے کہا تھا۔ اگر کوئی ایسا غائب ہے جو پہلے بھی کہہ رہا تھا، بلکہ جو ابھی بھی کہہ رہا ہے اور آئندہ بھی کہے گا، تو کہیں گے یقول۔ تو اسی قالا سے یقول بھی ہے، تقول بھی ہے، نقول بھی ہے، اقول بھی ہے۔ جب آپ قالا کا مطلب سمجھ جائیں گے کہ قالا کا مطلب کہا، تو اس سے آپ بنا سکیں گے کہ قالا اس نے کہا تھا، یقول وہ کہتا ہے اور کہے گا، تقول تم کہتے ہو، اقول میں کہتا ہوں، نقول ہم کہتے ہیں۔ اس طرح سے قرآن کے الفاظ سے مزید الفاظ بنانا شروع کریں، ضمیروں کے ساتھ، اس نے کہا، تم نے کہا، میں نے کہا، ہم نے کہا، تو جتنا وقت آپ اس میں لگائیں گے یہ سب عبادت میں شمار ہوگا۔ یہاں آیت کہہ رہی ہے قالا اس نے کہا، یعنی شیطان نے کہا۔ رب مالک کہہ رہا ہے شیطان، اس کا مطلب ہے شیطان پروردگار کو رب مالک مانتا تھا، یعنی اس کی توحید کو مانتا تھا، اس کے وجود کو مانتا تھا۔ اس کے بعد اس نے کہا فانظرنی، مجھے مہلت دے دے۔ اس کا مطلب ہے شیطان یہ بات بھی مانتا تھا کہ خداوند عالم قدرت رکھتا ہے، وہ مہلت کسی کو دے سکتا ہے، اس کے پاس اختیار ہے۔ جبھی اس نے اس سے مہلت مانگی، اور کب تک کی مہلت مانگی؟ یوم یبعثون، اس دن تک کی مہلت مانگی جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ تو قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے؟ قیامت کے دن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان توحید کو بھی مانتا تھا، یعنی خدا کو بھی مانتا تھا جبھی وہ رب کہہ رہا ہے۔ وہ اس بات کو بھی مانتا تھا کہ خدا کے پاس اختیار کل ہے، قدرت ہے اس کے پاس، جبھی وہ کہہ رہا تھا فانظرنی، مجھے مہلت دے دے، مجھے ڈھیل دے دے۔ اور قیامت کو بھی مانتا تھا جبھی وہ کہہ رہا ہے کہ یوم یبعثون، اس دن تک کے لیے مجھے مہلت دے دے جب قبروں سے لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اب اس کے باوجود اس نے یہ حکم نہیں مانا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان توحید کو مانتا ہو، قیامت کو مانتا ہو، لیکن کسی معاملے میں بھی اگر اس نے اپنی عقل کو استعمال کیا تو وہ عبودیت سے خارج ہو جائے گا۔ ان تمام باتوں کے باوجود شیطان راندہ درگاہ ہوا، فخرج انکا رجیم کہا، پروردگار عالم نے شیطان کو جنت سے نکال دیا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ایسی کوئی حماقت نہیں کرنا چاہیے کہ رب کے کسی حکم کو نہ مانے، تو وہ شیطان کے گروہ میں سے ہو جائے گا۔ اب ایک موضوع الگ ہے کہ حماقت ہوتی کیا ہے۔ تو قرآن نے بتایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 نے کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرے مگر جو اپنے آپ کو احمق بنائے۔ یعنی معصوم کی اطاعت نہ کرنا حماقت ہے۔
اب تفصیل کا وقت نہیں ہے، اس لیے میں اس بات کو یہیں روکتا ہوں۔ بس یہ آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ نے کسی نے بھی معصوم کی اطاعت نہ کی، اپنے آپ کو وہ لاکھ عقل مند سمجھتا رہے، قرآن اسے احمق کہہ رہا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔